شمالی پاکستان میں درجہ حرارت کے روزانہ اتار چڑھاؤ کا جغرافیائی تجزیہ۔ خیبر اور شمالی پاکستان کے پہاڑی وادی نظام میں درجہ حرارت کا روزانہ اتار چڑھاؤ ڈائرنل ٹیمپریچر ویریشن ایک انتہائی اہم موسمیاتی عمل ہے جو زمین کی ساخت، بلندی، ہوا کے بہاؤ اور شمسی توانائی کے باہمی تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطالعہ طبی جغرافیہ، فزیکل جیوگرافی اور موسمیات میٹیورولوجی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ شمالی پاکستان میں شامل علاقوں جیسے کہ سوات، چترال، دیر کوہستان اور گلگت بالتستان میں درجہ حرارت دن اور رات کے درمیان واضح فرق دکھاتا ہے۔ یہ فرق میدانی علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں زمین کی ساخت، ٹوپاگرافی، بلندی، ایلٹیٹوڈ اور ہوا کی کثافت مختلف ہوتی ہے۔ دن کے وقت سورج کی شعاعیں زمین کو گرم کرتی ہیں جبکہ رات کے وقت یہی زمین تیزی سے حرارت کھو دیتی ہے۔ جغرافیائی ساخت اور اس کا کردار۔ شمالی پاکستان کا خطہ بلند پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے جن میں ہندو کش اور ہمالیائی نظام شامل ہیں۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے علاقے کی بلندی زیادہ ہے جس کا براہ راست اثر درجہ حرارت پر پڑتا ہے۔ عام اصول کے مطابق بلندی بڑھنے کے ساتھ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے جسے لیپس ریٹ کہا جاتا ہے۔ بلندی والے علاقوں میں ہوا پتلی ہوتی ہے، اس میں نمی کم ہوتی ہے اور حرارت کو روکنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے۔ اس لیے دن کے وقت اگرچہ سورج تیز ہوتا ہے لیکن حرارت زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی پاکستان میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ۔ دن کے وقت زمین سورج کی شعاعیں جذب کرتی ہے۔ شمالی پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں زمین کی سطح مختلف ہوتی ہے، کہیں چٹانیں، کہیں وادیاں، کہیں برفانی علاقے۔ چٹانیں جلد گرم ہو جاتی ہیں جبکہ برف اور سایہ دار علاقے دیر سے گرم ہوتے ہیں۔ سواٹ ویلی جیسے علاقوں میں دن کے وقت وادی کی سطح تیزی سے گرم ہوتی ہے۔ اس گرمائش کی وجہ سے ہوا اوپر اٹھتی ہے اور کم دباؤ، لو پریشر پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کو کنویکشن کہا جاتا ہے۔ جب گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو اس کی جگہ نسبتاً ٹھنڈی ہوا آتی ہے جس سے مقامی ہوا کے بہاؤ میں تبدیلی آتی ہے۔ رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی۔ رات کے وقت شمالی پاکستان کے پہاڑی علاقے تیزی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں زمین کی سطح حرارت کو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ خشک ہوا اور کم نمی کی وجہ سے حرارت جلد فضا میں خارج ہو جاتی ہے۔ پہاڑی وادیوں میں رات کے وقت کولڈ ایئر ڈرینیج ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈی ہوا نیچے کی طرف بہتی ہے اور وادیوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس سے بعض مقامات پر درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے۔ یہاں ہوا کے بہاؤ کا کردار۔ ہوا کا بہاؤ درجہ حرارت کے روزانہ اتار چڑھاؤ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ دن کے وقت گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے جبکہ رات کے وقت ٹھنڈی ہوا نیچے کی طرف آتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں یہ عمل زیادہ واضح ہوتا ہے کیونکہ وادیاں ہوا کے بہاؤ کو چینل کرتی ہے، اور آس پاس کے علاقوں میں یہ اثر زیادہ نمایاں دیکھا جاتا ہے جہاں ہوا پہاڑی دروں سے گزر کر اپنی رفتار اور درجہ حرارت دونوں تبدیل کرتی ہے۔ بلندی، ایلٹیٹوڈ کا اثر۔ بلندی ایک اہم عنصر ہے جو درجہ حرارت کے فرق کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پر ہر 1000 میٹر بلندی بڑھنے پر درجہ حرارت تقریباً 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی پاکستان کے بلند علاقوں میں موسم نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے۔ بادل درجہ حرارت کو معتدل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آسمان صاف ہو تو زمین زیادہ تیزی سے گرم اور ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اگر بادل موجود ہوں تو وہ حرارت کو روک لیتے ہیں۔ شمالی پاکستان میں نمی کا تناسب مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ وادی سوات اور چترال جیسے علاقوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے جس سے دن اور رات کے درجہ حرارت میں فرق قدرے کم ہو سکتا ہے۔ بلندی نہ صرف درجہ حرارت کو کم کرتی ہے بلکہ ہوا کی کثافت بھی کم کرتی ہے جس سے حرارت کے جذب اور اخراج کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ بادل درجہ حرارت کو معتدل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آسمان صاف ہو تو زمین زیادہ تیزی سے گرم اور ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اگر بادل موجود ہوں تو وہ حرارت کو روک لیتے ہیں۔ شمالی پاکستان میں نمی کا تناسب مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ وادی سوات اور چترال جیسے علاقوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے جس سے دن اور رات کے درجہ حرارت میں فرق قدرے کم ہو سکتا ہے۔ ہر وادی کا اپنا مائکرو کلائمیٹ ہوتا ہے۔ وادی کی شکل، چوڑائی اور سمت درجہ حرارت کے فرق کو متاثر کرتی ہے۔
تنگ وادیاں زیادہ ایکسٹریم ٹیمپریچر ویریشن رکھتی ہیں جبکہ کھلی وادیاں نسبتاً معتدل رہتی ہیں۔ شمالی پاکستان میں درجہ حرارت کا روزانہ اتار چڑھاؤ ایک پیچیدہ جغرافیائی اور موسمیاتی عمل ہے جس میں زمین کی ساخت، بلندی، ہوا کا بہاؤ، نمی اور سورج کی شعاعیں سب مل کر کردار ادا کرتے ہیں۔ ہندو کش اور اس سے جڑے پہاڑی نظام اس پورے خطے کے موسم کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ میدانی علاقے اس نظام کے رد عمل کے طور پر مختلف درجہ حرارت دکھاتے ہیں۔ یہ پورا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین ایک جامد نہیں بلکہ مسلسل بدلنے والا متحرک نظام ہے۔